بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شوکت عابدی۔ پیش خدمت ہے پروگرام ہیومن ویلیوز اور اسلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ہیومن ویلیوز کو بری طریقے سے تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت لرزہ براندام ہے، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں جانے کے بعد جس طرح سے ہیومن رائٹس کی اور ہیومن ویلیوز کو برباد کرنے کی رپورٹ سبمٹ کر رہے ہیں، وہ سب کے سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اسلام نے ہیومن ویلیوز کے لیے جو اصول بتائے تھے، اگر دنیا اسے آپ اپنا لیتی اور اس پر عمل کرتی تو آج یہ پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑتی۔ کیونکہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے ہیومن ویلیوز اور اسلام۔ اس میں ہم مختلف سب ٹائٹلز پر بات چیت کریں گے، اور آج ہم اپنے اس پروگرام ہیومن ویلیوز اور اسلام میں سب سے پہلے پولیٹیکل سسٹم اینڈ گورننس ان اسلام، اس پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ہمارا بڑا بینر ہے ہیومن ویلیوز ان اسلام، اور ہمارا سب ٹائٹل ہے پولیٹیکل سسٹم اینڈ گورننس ان اسلام۔ آج ہم اس پہ اپنے مہمان کے ساتھ بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جواہر لال یونیورسٹی سے آئے ہوئے جناب ڈاکٹر حسن سردار جعفری صاحب، اور آپ نے ان ایشوز کے اوپر بہت کام کیا ہے، اور آپ کا جناب ڈاکٹر صاحب اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس ٹاپک کے اوپر ہمارے ناظرین کو قیمتی جو آپ کی ریسرچ ہے اسے بتانے کی زحمت گوارا کریں گے۔ برائے کرم میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز کریں۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اتنے اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے، ہیومن ویلیوز اینڈ اسلام۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بشری ضرورت، انسانی ضرورت اور انسانی نظام آج ایک بہت بڑے بحران اور فقدان سے گزر رہا ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، جگہ جگہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن ویلیوز، اقدار انسانی کو کچلا جا رہا ہے، کہیں پر سیاست کی شکل میں۔ ہاں، ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی اس کو کریش کر رہا ہے پوری بالکل، طریقے سے۔ کہیں پر سیاست کی شکل میں اس کو کریش کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، اقدار کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کہیں پر اگر سیاست نہیں ہے تو وہاں اکنامک کنڈیشن ایسی ہے کہ وہاں پر انسان جو ہے بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اور خود اگر یہ بھی دو چیزیں اگر سالم ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سوشل ایشوز باقی رہتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل، یہ تین چیلنج جو ہیومنزم کے سامنے ہیں، انسانیت کے سامنے ہیں، بشریت کے سامنے ہیں، ان تین چیلنجز کو ہم کس طریقے سے ڈیل کریں، اور ان چیلنجز کو ہم کس طریقے سے ان کے معراج پر پہنچائیں، ہیومن ویلیوز کو کیسے اس کے معراج پر پہنچائیں۔ اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کہ اقدار انسانی جو ہے، یہ جو ایک بہت اہم نقطہ ہے، بہت ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو تحفظ دینے کے لیے اگر کسی نظام کی ضرورت بنتی ہے تو وہ نظام کیا ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اب نظام کے سلسلے میں اگر ہم تو پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ انسان کو نظام کی ضرورت کیوں ہے؟ جی 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 ہاں بالکل، یہ جیسا کہ آپ ایک انسان ہے، اس کے پاس ایک معاشرہ ہے، سماج ہے، تو اس کو نظام کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا سوال تو اس میں یہ اٹھتا ہے اس کوشچن سے پہلے کہ انسان کیا ہے؟
یونان کے مشہور و معروف فلسفی ارسطاٹل، ارسطو، انہوں نے کہا ہے انسان کو کہ ایک انسان ایک ایسا جانور ہے جو ایک معاشرہ طلب کرتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک معاشرے کی ضرورت ہے، ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ اب جب ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے تو اس سوسائٹی کو ایک فریم دینے کے لیے، ایک اسٹرکچر دینے کے لیے، ایک ڈیزائن دینے کے لیے ہمیں کس طریقے کا نظام چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے فریڈم کی بات آتی ہے، ظاہر سی بات ہے فریڈم کے ساتھ قید و قیود کی بات آتی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک، اپ ٹو واٹ ایکسٹینٹ، کس لیول تک، کس حد تک ہمیں فریڈم ہے اور کس حد تک جو ہے ہمیں جو ہے قید و قیود ہے۔ کیونکہ مین کائنڈ، ہیومنزم کا جو ایک آخری طلب اور ایک آخری نیاز ہے، ایک آخری ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی۔ بہت اچھی بات۔ نظام میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی آنی چاہیے، سوسائٹی میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی آنی چاہیے۔ اگر پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جو انسانیت ہے، بشریت ہے، پیس اینڈ اسٹیبلٹی جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہی پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پیس ہونی چاہیے۔ بالکل، پیس اینڈ اسٹیبلٹی ایکچولی وہ ہیومینیٹیرین ریکوائرمنٹ۔ بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، ریلیجن جو ہے، اگر ریلیجن کو ایک کانٹیکسٹ میں لیں تو ریلیجن سے پہلے ہی ایک ہیومینیٹیرین ریکوائرمنٹ ہے، ایک انسانی ایک طبیعی نیچرل جس کو ڈیزائر کہتے ہیں، وہ ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی۔ ہر کوئی چاہتا ہے، اور پیس اینڈ اسٹیبلٹی ایک نیچرل ڈیزائر ہے جو انسانوں سے آگے حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی ایک اسٹیبل نظام چاہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ جو ہے انسان کی نیچرل ڈیزائر ہے، اب سوسائٹی کے اندر کس طریقے کا نظام ہونا چاہیے جو اس کے اقدار کا تحفظ کر سکے۔ آپ نے بہت اچھی بات چیت کہہ دی ڈاکٹر صاحب جی، کہ اگر ہم پوری یونیورس پر نگاہ ڈالیں اور اپنے آپ پر ڈالیں تو ہم انرجی اور ایٹم کا مجموعہ ہے، اور ایٹم میں ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایلیمنٹس اسٹیبلٹی چاہتا ہے تو ہر ایلیمنٹ سسٹم، جی میں چاہتا ہوں کٹے، بالکل وہ فزکس کی بات ہے، خیر اس میں ظاہر سی بات ہے، تو ہم بھی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، ایک جگہ اسٹیبلٹی، اگر وہ اس میں ہر چیز اپنا ایک اپنا پوائنٹ چاہتی ہے، جو اس کا مقام ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اس کے اندر خواہش بھی ہے اور اسٹیبلٹی بھی چاہتا ہے۔ جی جی، اب ہاں یہی چیز کو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس میں کہ نظام جو ہے وہ کیا ہے۔ اب ارسطو نے کہا، ارسطو کے نظریے کے تحت، کیونکہ قدیم یونانی فلسفی ہے اور سارے فلاسفر چاہے ماڈرن فلسفی میں چلے جائیں آپ، ماڈرن فلسفی، اب ماڈرن فلسفی میں بھی آپ آئیں گے تو آپ کانت کو لے سکتے ہیں، ڈیکارٹ کو لے سکتے ہیں، ڈرخائم کو لے سکتے ہیں، اور آپ امریکہ میں اوٹو کو لے سکتے ہیں، اور آپ ولیم جیمس کو لے سکتے ہیں۔ یہ بڑے نام ہیں، سب کا کہیں نہ کہیں سب کا جو ایک فکری سفر ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک نقطے کی تلاش میں ہے کہ انسانیت کو اسٹیبلٹی اور پیس کیسے ملے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اب ارسطو نے جو ہے، جو نظام ارسطو نے مرتب کیا ہے، اس نظام میں ارسطو نے کہا کہ 3 طریقے کا ہمیں نظام جو ہے، ہم 3 طریقے کا نظام تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ رول بائی ون، ٹھیک ہے، رول بائی سم اور رول بائی مینی۔ مطلب رول بائی ون مطلب مونارکی، بادشاہت، ٹھیک ہے، اور رول بائی سم اس کو ایرسٹوکریسی میں دیا اس نے، اور رول بائی مینی ڈیموکریسی میں دیا۔ اب رول بائی ون، ایک آدمی کا حکومت، مونارکی، ہاں، یعنی ایک ایسا حکومتی نظام، ایک ایسا سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم جو ہمارا بیسک ٹاپک ہے، گورننس، ایک ایسا پولیٹیکل نظام جو بادشاہت کی شکل میں ہو، ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو۔ ایرسٹوکریسی، اس میں یہ ہے کہ دولت مند جو کچھ قدآور شخصیات ہیں معاشرے کی، سوسائٹی کی، ان کے ہاتھ میں نظام ہے۔ اچھا، تیسری چیز کیا؟ ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی رول بائی مینی۔ لیکن اگر ڈیموکریسی اور ایرسٹوکریسی کو ہم دیکھیں تو ڈیموکریسی اور ایرسٹوکریسی میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں بھی کچھ ترتیب شدہ ایک ہیئت، ایک گروپ حکومت کرتا ہے، نظام چلاتا ہے، لیکن اس میں عام کی رائے موجود ہوتی ہے، عوام کی رائے موجود ہوتی ہے۔ اور ایرسٹوکریسی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایرسٹوکریسی میں یعنی کچھ دولت مند افراد، اثر و رسوخ والے افراد، وہ لوگ جو ہیں اپنی حکومت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نظام کوئی سا بھی ہو، رول بائی ون ہو، رول بائی سم ہو، یا رول بائی مینی ہو، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا
وہ کامیاب اور ناکامیاب کیسے ہوگا. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. اب ارسطو نے اس مسئلے اس نقطے کے اوپر بھی غور کیا ہے اور اس نقطے کے اوپر غور کرنے کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ چاہے نظام ایک شخص کا ہو, کچھ افراد کا ہو یا ڈیموکریسی ہو, اگر انسانی اقدار ہیومن ویلیوز کا محافظت نہیں ہو رہی ہے, ان کی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے, ان کی رعایت نہیں ہو رہی ہے, ان کو کچلا جا رہا ہے, ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے, ان کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے, ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, تو وہ نظام ناکامیاب. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ایک اس نے بالکل فائنل پوائنٹ دے دیا ہے. جتنے تھنکرز تھے, فلاسفرز تھے, انہوں نے ہاں, خاص کر یہ ارسطو نے بالکل صاف کہہ دیا ہے کہ انسانی اقدار کا تحفظ ہر نظام کی سب سے پہلی ریسپانسبلٹی ہے. اچھا, دوسری چیز کیا ہے, اگر ایک نظام ہے وہ برباد کیوں ہوتا ہے؟ ارسطو نے, دیکھیے ہم اس میں آگے چل کے تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے کہ کیونکہ ہمارا جو مین ہے کمپیریٹیو اسٹڈی ہے ہماری, کہ مین کمپیریزن کرنا ہے ہیومن ویلیوز کو, ہمیں لینا ہے جو فلاسفرز ہیں ان کا جو نظریات ہے, انہوں نے کیا کہا, اسلام ان سے پلس کیا دے رہا ہے ہمیں, یہ ہمیں فائنل پوائنٹ آخر میں دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ارسطو یہ کہتا ہے کہ ٹائرنی, ظلم ایک نظام کو برباد کر دیتا ہے. بہت اچھی بات. تو اب اس میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اب کیا چیز چاہیے, یعنی اس میں ظلم ہر نظام کو برباد کر دیتا ہے. بہت بڑی, بہت امپورٹنٹ بات, بہت اچھی بات ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ارسطو نے کہا کہ ایک سوسائٹی, اس کو چلانے والا نظام کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اقدار انسانی کی رعایت کرے اور عادل ہو. ہاں. اب ارسطو نے اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے کیا کرا, سوال یہ ہوتا ہے, اس نے کچھ سوچا تو اس نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن, ایک آئین کا تشکیل پانی چاہیے. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس آئین کے تحت رول بائی سم ہے, ایرسٹوکریسی ہے, رول بائی مینی اگر ڈیموکریسی ہے, مونارکی, ایرسٹوکریسی, ڈیموکریسی, کوئی سا بھی نظام ہے, ایک آئین آنا چاہیے, کانسٹیٹیوشن آنا چاہیے. اس کے انڈر میں جو ہے, اس کے جو مطلب آرٹیکلز ہیں, آئین جو قوانین ہیں, اس کے انڈر میں وہ حکومت نظام کو چلائے اپنے. اچھا, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ انہوں نے جسٹس کی قید ضرور رکھی ہے. واہ 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 واہ, یہ جسٹس کے بغیر پیس ہو ہی نہیں سکتا. بہت اچھی بات ہے. بالکل, جسٹس کی قید انہوں نے ضرور رکھی ہے. اچھا, اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ماڈرن فلسفی کیا کہہ رہی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ارسطو کے نظریے کے نزدیک تو ایک نظام ہونا چاہیے, اس نظام میں جو ہے ایرسٹوکریسی یا ڈیموکریسی یا جو بھی ہے, اس میں کانسٹیٹیوشن اور جسٹس کو انہوں نے ایک پایا رکھ دیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کون سا نظام تحفظ, کس قسم کا نظام جو ہے, یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ کس قسم کا نظام جو ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ صاحب کی مونارکی ہے, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے ذریعے چلایا ہوا نظام ہے, ٹھیک ہے, یا ڈیموکریسی ہے, ٹھیک ہے, ایرسٹوکریسی یا ڈیموکریسی کی جو بات آپ یا مونارکی کی بات چیت کر رہے ہیں, اس میں کس قسم کا نظام جو ہے وہ انسانوں کو تحفظ دے سکتا ہے. یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس قسم کا نظام ایک بہت انسانوں کو. دیکھیے, ارسطو کا ایک زمانہ قدیم زمانہ ہے, چیزیں چلتے چلتے بہت زمانہ گزر گیا, لیکن ہم اگر ماڈرن ٹائم میں آئے, خاص کر ابھی ماڈرن میں 17ویں اور 18ویں اور 19ویں صدی میں ایک چیلنج آیا ہے. انسانیت کے سامنے ایک بڑا چیلنج انلائٹمنٹ موومنٹ کا آیا ہے, ایمپیریسزم کا آیا ہے, جہاں پر انہوں نے کہا کہ لا بائی ریزن ہوگا اور نظام جو ہوگا وہ صرف ریزن کا ہوگا. ریزن کا ہوگا. اس سے کیا چیلنج, اس سے چیلنج یہ آیا کہ اسپریچولیٹی, ایک روحانیت اور ایک جو خدائی نظام تھا جو جڑا ہوا تھا, ارسطو کے نظام میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک دکھائی دے رہا ہے مورلز اور ایتھکس کو ویلیو دی جا رہی ہے, اور ان سے سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی ایک سپیریئر پاور ہے جو ہم سے ہمارے غلط کاموں کا حساب لے گی. ٹھیک ہے, تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس کرو اور یہ کرو. ٹھیک ہے, دیکھیں جسٹس کی بات تو شروع سے بالکل ریلیجن نے کی ہے, اور کہا ہے کہ جسٹس کے بغیر پیس نہیں مینٹین ہو سکتا. بالکل. لیکن یہ بات ہے کہ اگر ریلیجن کہتا ہے تو بات نہیں مانی جاتی ہے, لیکن ارسطو کہتے ہیں, جی میں چاہوں گا ارسطوٹل کہیں گے تو سب ہر کوئی مان لے گا. اس میں یہ بہت آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے. جی, اچھا, سوال یہ آتا ہے کہ اب جب یہ انلائٹن موومنٹ آئی ہے تو اس کے بعد جو ہے کچھ ہمارے ایک فلاسفرز آئے جنہوں نے جو ہے سوسائٹی کے اوپر کافی غور کیا ہے کہ سوسائٹی کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اور پھر
انسانیت کی ضروریات کیا ہیں. تو اس میں جیسے کہ ہم سپوز کیجئے نام لیتے ہیں کانت کا. کانت کا جو مین فوکس ہے وہ مورل لاز کے اوپر ہے. اچھا مورلز کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کانت کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ بنتی ہے, اس کا جو نظام اگر ایک شکل قائم رہتی ہے تو وہ مورلز کی وجہ سے قائم رہتی ہے. انسان کو سب سے زیادہ اپنے اخلاق کے اوپر غور کرنا چاہیے. اگر انسان اپنے اخلاق کو سنوار رہا ہے تو بے شک وہ خود بھی سنورے گا اور ایک نظام بھی سنورے گا. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے مورلز اور جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اگر ہم ان کو, ایک کانت کا ایک فلسفہ ہے, بہت اہم فلسفہ ہے, وہ کہتا ہے ہائیسٹ گڈ. ہائیسٹ گڈ یعنی سب سے اونچا اور سب سے بلند نیکی یا اچھائی کیا ہے. ہائیسٹ گڈ, اس کا فوکس پوری فلسفی کانت کی ایکچولی اسی پوائنٹ پر ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم سوسائٹی کے اندر ڈیوٹیز, جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, اور مورلز, ان کو پوری طریقے سے ان کی رعایت کریں اور ان کو انجام دیں تو ہم ہائیسٹ گڈ پا سکتے ہیں. یعنی ہماری جو ڈیوٹیز ہیں ہم اگر ان کو پوری طریقے سے فلفل کریں تو پھر ہم سکسیس ہو سکتے ہیں. ہاں, سکسیس ہو سکتے ہیں. اس کی نگاہ میں ہائیسٹ گڈ یعنی جس کو ہم اگر ایک نظریہ, مذہبی نظریے سے دیکھیں تو بشریت کی معراج جسے کہیں. بہت اچھی بات. تو وہ بشریت کی معراج دیکھ رہا ہے کہاں میں, وہ دیکھ رہا ہے مورلز میں اور ہیومن ڈیوٹیز میں دیکھ رہا ہے, جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اور جو اس کا اخلاق ہے. اگر وہ پوری طریقے سے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا نام ہے, ہائیسٹ گڈ پا سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ڈیکارٹ آتے ہیں. ڈیکارٹ جو ہیں انہوں نے کیا کرا, ڈیکارٹ نے ایک گہری تحقیق کری ہے. انہوں نے ہیومن سول اور ہیومن باڈی, اس کو انہوں نے ریسرچ کیا, اس کو پڑھا انہوں نے. اور ڈیکارٹ کا ایک اٹیمپٹ, جو ایک ایکسٹرا اٹیمپٹ ہے فلسفی میں, وہ یہ ہے کہ ڈیکارٹ نے روح کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. ڈیکارٹ نے. اچھا, ڈیکارٹ کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کیا کرا ہے کہ ہیومن باڈی, کیونکہ انلائٹمنٹ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انلائٹمنٹ کی کوشش یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں ہم صرف ریزن, اور ریزن کیسے حاصل ہو رہا ہے, انلائٹمنٹ موومنٹ میں یہ ہے کہ ریزن ہم کو صرف نالج جو ہے, علم جو ہے, وہ ہمیں صرف ہمارے جو حواس خمسہ ہیں ان سے ہی درک ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نالج نہیں ہے. چھونے سے, چکھنے سے, سونگنے سے, دیکھنے سے, ہاں حواس خمسہ سے, سننے سے, جو ہمارے سینسز ہیں, فزیکل سینسز. اچھا, تو اسی سے ہوتا ہے. لیکن اب ڈیکارٹ کا اٹیمپٹ یہ ہے کہ اس نے سول کے اوپر گفتگو کری, روح پر بات کری, اور روح کے ذریعے سے اس نے اس بات خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اثبات وجود خدا. ہاں, اثبات وجود خدا. اچھا, اب اس میں ایک بہت بڑے فلسفی اور ہیں, نیچے اور ڈرخائم. نیچے کے یہاں یہ ہے کہ نیچے نے سوسائٹی کے اندر جو کمیاں آ رہی ہیں, دیکھیے کانت مورلز کی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کا ڈیکارٹ جو ہے, ڈیکارٹ آپ کو خدا کی طرف موڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. نیچے جو ہے وہ جو کمیاں ہیں, پلیدگیاں ہیں, فساد ہے سوسائٹی میں, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہاں, اور اس میں وہ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ فساد آیا کیسے اور کس نے ڈیفائن کیا کہ یہ فساد ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے جو سزائیں ہیں, پنشمنٹس ہیں, وہ کس نے ڈیسائیڈ کی ہے؟ تو اس نے کہیں نہ کہیں دکھا دیا ہے کہ ایک جو انسان, کہ میں بہت ایک پوائنٹ ٹرن کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا اس کو میں, بہت اچھی بات ہے, آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں. بہت اچھا. اس میں ایک ٹرن کر رہا ہوں کہ جو نیچے ہے اس نے یہ دکھا دیا کہ پیٹریارکیل سوسائٹی جو ہے کہیں نہ کہیں جو پاور میں رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا اثر و رسوخ نظام کے اندر چھوڑتا ہے. تو وہ گناہ کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک بچہ ہے, اس نے کوئی غلطی کری, تو اس کی غلطی کو ڈیفائن اس کا والد کرے گا, ٹھیک ہے. اس کی سزا بھی اس کا والد ڈیسائیڈ کرے گا. بہت اچھی بات ہے نا. یعنی والد کے پاس پاور ہے, اب وہ اپنی پاور کے حساب سے ہی وہ گناہ کو ڈیفائن کر رہا ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات یہ تھی. تو ایک باپ اپنے بچے کو جتنی تنبیہ ہونی چاہیے اس کی زندگی سنوارنے کے لیے اتنی ہی کرے گا, اور اس پر رحم دل بھی رہے گا. بہت اچھی بات تھی. ہاں, اب مسئلہ یہاں جسٹس کا مسئلہ نہیں بھولیے گا, مگر جسٹس بہت ضروری ہے. جسٹس اتنا ضروری ہے کہ آپ اپنی اولاد اور غیر میں فرق نہ کریں. بہت اچھی بات, بہت گہری چیز ہے. بہت اچھی بات, ٹھیک ہے. تو ایک یعنی جو پاورفل سوسائٹی کا سیکشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا گناہ کیا ہے, اور پھر وہی جو ہے اس کی سزا بھی ڈیسائیڈ کرے گا. تو یہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے نیچے کہیں نہ کہیں اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک
ایسی سوورنٹی، ایک ایسی پاور ہونی چاہیے جو تمام انسانوں کو برابر دیکھے. واہ 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 واہ. یعنی ایک ایسی پاور کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی نگاہ میں ہر ایک انسان برابر ہو, تاکہ وہ کسی سب کے کے ساتھ لیے پارشلٹی نہ کرے. بالکل, واہ واہ. تو تاکہ وہ ایک وہ ذات بدنظمی سوائے نظام, پروردگار کے اور کون ہو سکتی ہے. بالکل, یعنی بدنظمی نہیں آنی چاہیے, کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ میں کمزور تھا, مجھے حق نہیں ملا, وہ مضبوط تھے, وہی قانون بنا سکتا ہے پھر. یہ میں یا فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے مجھے یہ حق دیا گیا, وہ صاحب فلاں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ حق دیا گیا. تو یہ جو امپارشیلٹی ہے, امبیلنس ہے سوسائٹی میں, یہ نہیں آنا چاہیے. بہت اچھی بات. اور وہ کیسے آئے گا؟ جو تمام مخلوق کو ایک آئینے میں دیکھے, بہت اچھی بات, ایک آنکھ سے دیکھے. بہت اچھی بات. اچھا, ڈرخائم نے جو ہے, انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے سوسائٹی کے اوپر تحقیق کری اور انہوں نے ریلیجن کو اور سوسائٹی کو ایک طریقے سے دیکھا. انہوں نے کہا کہ ریلیجن جو ہے ایک ٹول ہے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا, سوسائٹی کو مرتب کرنے کا. یعنی ریلیجن کی جو پرائر اور بالکل شروعاتی ضرورت ہے وہ ایک سوسائٹی کو تشکیل دینا ہے, ٹھیک ہے, سوشل اس کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, اب ہمیں یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ارسطو نے ایک نظام کو کس نظریے سے دیکھا اور آج کے ماڈرن فلاسفرز کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. جی 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 جی. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اسلام جو ایک سپریم ریلیجن ہے اور وہ ایک کامل ریلیجن ہے, انسان کی ہر ضرورت کو مکمل کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پہ آپ کو روک رہا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ جو بار بار مذہب کو بعد میں سمجھا جاتا ہے اور انسانیت کو پہلے سمجھا جاتا ہے, یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے. ارے مذہب تو انسان کے آنے سے پہلے ہے. بالکل, حضرت آدم جو آئے ہیں ان سے ہی نسل انسانی آگے بڑھی ہے. تو حضرت آدم جو ہے ایک سسٹم, ایک نظام لے کے آئے ہیں اور ان کو جس نے یہاں پر بھیجا اس نے ایک نظام دیا ہے. جی, میں چاہوں گا کنٹینیو کریں اپنی بات کو. ابھی آپ کا پوائنٹ بہت اہم ہے, آپ نے اس میں یہ ایک اور اچھا پوائنٹ اضافہ کر دیا ہے. دیکھیے, اس میں ایک خاص ایک نظریہ بھی ہے. نہیں, یہ سچائی, اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا ہر انسان کو, کیونکہ ہر دنیا کا ہر ایک انسان آدم اور حوا کی اولاد ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, تو آدم کو جس نے بنا کر بھیجا اس نے پورا نظام دیا تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو ان سے چلنے والی نسل انسانی وہ بے سہارا نہیں ہو, بلکہ جس طرح سے اس نے یعنی پیاس سے پہلے پانی کا انتظام کیا, بھوک سے پہلے کھانے کا انتظام کیا, ویسے ہی نسل انسانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اس کے لیے اس نے قانون کا انتظام کیا, نظام کا انتظام کیا. جی, میں چاہوں گا کنٹینیو کیجیے. نظام کا انتظام کیا ہے, بالکل. اب اس کے لیے میں آپ کو جملہ اور دیکھیے, اس سلسلے میں پوری فلسفی میں ایک پیرینیل فلسفی اس چیز کے اوپر ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجنز ہیں وہ بیسک آئیڈیا جو ان کے فنڈامنٹلز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سملر ہیں. یعنی وہ کہیں نہ کہیں سب لوگ جھوٹ کو غلط مانتے ہیں, سب لوگ ظلم کو غلط مانتے ہیں, سب لوگ عدالت کا تقاضا کرتے ہیں. تو یہ ایک پیرینیل فلسفی ہے جس کا ایک اپنا ایک الگ پورا ایک مقام ہے, موضوع ہے. اچھا, اس میں ایک چیز آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے بہت مشہور قول ہے حضرت علی علیہ السلام کا, آپ نے یہ بات کر دی ہے انسان کی اور مذہب کی, تو میں تھوڑا سا یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارا عنوان ہی ہے ہیومن ویلیوز اور اسلام. ٹھیک ہے, اور اس وقت ہم جو ہے بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم اور گورننس کی. جی جی جی. اچھا, اس میں ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ مولا نے جو کہا, مالک اشتر کو ایک خط لکھا تھا, جو خط آپ کا جو لیٹر نمبر 53 نہج البلاغہ میں ابھی موجود ہے. وہی خط جی جی, جو جس میں نظام کے بارے میں بات کری, اس میں مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ, یعنی لوگ دو طریقے کے ہوتے ہیں. اخ لک فی الدین, یا تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, وَنَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ, یعنی یا وہ تمہارے مخلوق ہیومینیٹیرین برادر ہے. ٹھیک ہے, یعنی تم جیسے ہیں. تو یہاں مولا نے بتا دیا کہ یعنی یا تو تمہارا دونوں کا ریلیجن ایک ہے, اگر نہیں ہے تو تمہارا بنانے والا ایک ہے, ایک ہی خدا کے مخلوق. یعنی کیا, یعنی تم انسانی بھائی ہو یا مذہبی بھائی ہو. لیکن مین جو ایک سب سے اہم پوائنٹ ہے مولا کا, وہ یہ ہے کہ عدالت دونوں کے لیے رکھی جائے. واہ واہ, جسٹس دونوں کے لیے ہوگا. یہ جسٹس جو ہے وہ دونوں کے لیے, یہ نہیں کہ اگر وہ اسلام کو نہیں مانتا, ریلیجن کو نہیں مانتا تو اس کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا نا, وہ انسان ہے, جسٹس اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا. جی جی. اچھا, اب ہم یہ ہمارا اگلا جو کوشچن یہ تھا کہ جب ہم نے ایک نظام کی ایک تشکیل دے دی ہے اپنے موضوع پہ آتے ہوئے,
ارسطو نے ایک نظام ہمارے حوالے کر دیا ہے، ارسطو کے بعد وہ نظام چلتے چلتے ہم نے ڈرخائم، نیچے اور کانت، ان بڑے بڑے فلاسفرز کو جنہوں نے انسان کو اس کی ویلیوز کو سمجھانے یا سلجھانے کی کوشش کی ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ اسلام جو کہتا ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے۔ دیکھیے ہم چونکہ اسلام کے اسی زاویے کو اپنے چینل کے ذریعے سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے جس طرح سے آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے چینل کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اسلام کے حقائق اور سچائیوں کو سامنے رکھیں۔ اب لوگوں کو دل چاہے تو اسے مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ جبر بھی نہیں اسلام میں۔ جی میں چاہوں گا کنٹینیو کریں۔ ہاں، تو اب ہم نے جو آخری بات کہی ہے، جہاں پہ ہم نے ختم کی تھی، جو نیچے کی بات تھی، جو ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں، نظام بنا رہے ہیں۔ اب مولا علی علیہ السلام نے جو اپنا خط لکھا ہے، اب اس کا ذکر آ گیا ہے تو میں تھوڑا سا اس پہ گفتگو کر دوں۔ مولا علی علیہ السلام نے جو اپنا خط لکھا ہے، تو اس خط کے اندر مولا نے مالک اشتر کو سب سے پہلے تنقید یہ کری ہے کہ مالک اشتر تقوی اختیار کرو، خود کیریکٹر والے بنو، بہت اچھی بات ہے، شہوت سے بچو، بہت اچھی بات ٹھیک ہے۔ مولا کہتے ہیں ان یکسر نفسہ من الشہوات، مالک اپنے نفس کو توڑ دو شہوات میں، واہ 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 واہ، یعنی شہوات کے آگے جھکنا نہیں۔ واہ 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 واہ۔ پھر کہتے ہیں یزح عن الجمحات، پھر مولا نے مالک کو تقوی اور اطاعت پروردگار کی دعوت دی۔ اس کے بعد پھر مولا علیہ السلام نے کہا کہ تم قرآن کے پابند بنو۔ دیکھیے اب میں ان چیزوں کو کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی 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 جی۔ ایک آدمی، ایک انسان جو ایک سوسائٹی کو گورن کر رہا ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم کو لیڈ کر رہا ہے، مولا وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں میں یہی چاہتا تھا کہ ایک پولیٹیکل سسٹم کے کامیابی کی کیا شرائط اسلام نے بتائی ہے، اس کو اب دیکھیے مفکرین، یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ارسطو سے لے کے آپ کا جیمز تک، ولیم جیمز تک، اوٹو تک، یہ دنیا کے سارے فلسفی، یہ اپنی پوری زندگی صرف کر دی انہوں نے انسان کو ایک سپر اینڈ پرفیکٹ پولیٹیکل سسٹم دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ لیکن وہی پولیٹیکل سسٹم اگر کوئی الہی بشر ہو، یعنی کوئی اللہ کا نمائندہ ہو، تو اس کو وہ چند جملوں میں اپنی ساری بات کہہ جاتا ہے۔ مولا نے ایک خط میں ایک اتنا بڑا نظام ہمارے حوالے کر دیا جو ہماری لگتا ہے کہ تا قیامت ہم لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہیں، وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے۔ مولا نے کہا کم مالک سے سب سے پہلا تقوی اختیار کرو، شہوات کے آگے جھکنا نہیں، یعنی رولرز کو جو ہے کیریکٹر والا ہونا چاہیے، رولرز کے مورلز جو کانت کہہ رہے ہیں، ایتھکس جو کانت کہہ رہے ہیں، رولرز کو جو ہے برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو جلدی میں بس آپ سے بس یہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، قرآن کہا قرآن کے پابند بنو۔ ابھی ہم نے پہلے ارسطو کی بات میں کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک سوسائٹی کو بیلنس رکھ سکتا ہے۔ بات صحیح ہے۔ اللہ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قرآن ہے۔ بہت اچھی بات چیت ہے۔ مولا نے کہہ دیا ہے مالک سے کہ قرآن کو اپنے سامنے رکھنا، یعنی الہی کانسٹیٹیوشن کو اپنے سامنے رکھنا، یعنی دو میسج دیا، ایک تو الہی کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھنا، اور دوسرے انسانوں کو یہ سمجھ لینا کہ ان کا بنانے والا اور تمہارا بنانے والا ایک، جسٹس دونوں کے ساتھ میں کرنا۔ یہ تو ایک تو انسان، پھر انسان کے لیے قانون۔ جی جی۔ اچھا، یہ قانون اس میں ابھی دیکھیے میں تھوڑا سا کو ریلیٹ کر دوں۔ جی 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 جی۔ اب ارسطو نے کہا کہ میں چاہوں گا کلب کیجیے اپنی باتوں کو۔ میں بالکل اس کو ارسطو، ہم نے دیکھ لیا کہ سوسائٹی میں مورلز کی ضرورت ہے، ایتھکس کی ضرورت ہے، اور جو ہائیسٹ گڈ ہے وہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر سوسائٹی میں اخلاق آ جائے، اگر سوسائٹی اپنی رسپانسبلٹی، ایوری بڈی، ایوری ون اور ایچ ون، ہر کوئی اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے ادا کرنے لگے۔ بہت اچھی بات چیت ہے۔ تو وہ ہو سکتا ہے۔ اب مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک جو نظام کو گورن کرے گا، ایک آدمی جو لیڈ کرے گا سوسائٹی کو، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا وہ اخلاق میں ہونا چاہیے، اطاعت خدا کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ شہوات کی طرف نہ جھکتا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن جو کانسٹیٹیوشن ہے خدا کا، اس کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہو۔ اب قرآن اور کانسٹیٹیوشن جو خدا کا ہے، ظاہر سی بات ہے مولا اسی کو کہیں گے نا جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی بات ہے، جو سمجھنے کی کانسٹیٹیوشن کا جانکار بھی ہونا چاہیے۔ جی، کانسٹیٹیوشن خالی ہمیں یاد نہیں ہونا چاہیے، یا کانسٹیٹیوشن خالی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، خود ہم بھی اس کے پابند ہوں، ہمارے وجود میں اترا ہونا بہت اچھی چاہیے، بات ہے، ہمارے کیریکٹر میں، ٹھیک ہے۔ مولا نے کہا کہ مالک، یا مالک لا تکونن علیہم سبعا ضاربا، ٹھیک ہے۔
تم لوگوں میں جا رہے ہو، اطاعت کا خیال رکھو، شہوت سے بچو، قرآن کو، کانسٹیٹیوشن خدا کو اپنے ہاتھ میں رکھو. ولا تکن علیہم سبعا ضاربا تختتم، یعنی تم ان کے اوپر بھوکے شیر کے مانند نہ ہو جاؤ. بہت اچھی بات ہے. یعنی کیا عوام کے مطلب؟ اوپر. ہاں، عوام کے اوپر، اور تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کر سکو. اب یہاں مولا دو چیزیں بتا رہے ہیں کہ تم کبھی بھی ایک لیڈر ہونے کے ناطے سیلف انٹرسٹ مت رکھنا. بہت اچھی بات چیت ہے. اور دوسرا کیا کہہ رہے ہیں؟ یونیورسل جسٹس. مولا نے کیا کہا؟ کیا کہا کہ وہ تمہارے یا تو دین میں بھائی ہیں یا تمہارے جو ہیں وہ خلقت میں بھائی ہیں. عوام کے لیے پھاڑ کھانے والا جانور نہ بن جانا. ہاں، تو سیلف انٹرسٹ اور یونیورسل جسٹس، ان دونوں چیزوں کو مولا پیغام دے رہے ہیں. یعنی ایک لیڈر کو کبھی بھی کسی بھی حال میں سیلف انٹرسٹ کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، کیونکہ سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ لیڈر کو بھی خراب کرتا ہے، اور لیڈر خراب ہوتا ہے تو سوسائٹی خراب. بہت اچھی بات ہے. اچھا، اگلی چیز جو مولا نے کہا، کیونکہ سوسائٹی میں کیا کیا ہوگا؟ وزارت ہوگی، نظارت ہوگی، عدالت ہوگی. تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ایک طریقے سے منسٹر سسٹم جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، سیکریٹری، اور اس کے بعد کیا نام، بیوروکریسی آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تیسری چیز جو آتی ہے وہ جوڈیشری آتی ہے. صحیح ہے. مولا نے کہا کہ وزارت میں کبھی گناہ گار کو شامل مت کرنا. واہ 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 واہ، بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ گار پہلے اپنی شہوت کا شکار ہو چکا ہوگا، وہ آگے جا کر کوئی شہوت کا شکار ہوگا، نظام کو خراب. یعنی رولرز کو کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کیبنٹ میں کرپٹ لوگوں کو مت نہ رکھیں. جی. دوسری چیز سماج. اچھا، دوسری چیز جو ہے سماج. سماج میں کیا کہتے ہیں مولا؟ اچھا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. سماج میں مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں سماج میں مختلف طبقے ہوتے ہیں، اور کوئی طبقہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام طبقوں کو ایکول رائٹ نہ دیا جائے. بہت اچھی بات چیت ہے. ایکویٹی اور ایکویلٹی کا خیال نہ رکھا جائے. بہت اچھی بات. یعنی اگر صرف ہم ایک طبقے کو عروج پہ پہنچانا چاہیں اور ایک کو کچلنا چاہیں تو وہ سماج کامیاب کہ مطلب کہ ہم ہیومن ویلیوز کو کرش کر رہے ہیں. بہت اچھی تو بات. وہ سماج کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ سوسائٹی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ پولیٹیکل اینڈ گورننس سسٹم فیل ہے، پھر فیلیور ہے. جی جی، بالکل. جیسے جہاں جسٹس ختم وہاں سسٹم ختم. اچھا، جوڈیشری بہت اہم ہے، ایک بہت اہم چیز ہے جوڈیشری. جوڈیشری میں مولا نے کہا ہے کہ جتنے بھی تم قاضی معین کرو، جو جوڈیشری تمہارے جتنے بھی جج ہوں، ان کے لیے، ججز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لالچی نہ ہوں، اور ان کو ہائیسٹ رینک دو تاکہ وہ کسی اور کی لالچ کے آگے نہ جھکیں. ان کی تنخواہیں زیادہ رکھنا اور لالچی نہ ہو. لالچی نہ ہو، کیونکہ لالچی انسان اگر ہے تو وہ کسی بھی دولت مند کے آگے جھک سکتا ہے. بالکل صحیح. کسی بھی طاقت کے آگے جھک سکتا ہے. لالچ دولت کی نہیں ہوتی، لالچ طاقت کی. تو ججز کو سلیکٹ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے لالچی تو نہیں ہے. لالچی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مولا نے ایک تشکیل دے دی، ایک نظام. اب مولا کے نظام میں ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی اقدار کا تحفظ کرنے کے لیے جو ہمیں ایک فریم ورک چاہیے، ایک نظام چاہیے، اس میں اخلاق، اطاعت خدا، شہوات سے بچنا، کانسٹیٹیوشن یعنی خداوند عالم کی کتاب، اور وزیروں کا انتخاب، اور جوڈیشل سسٹم کا اس کا جو تیار کرنا، اور نظارت، ٹھیک ہے، بیوروکریسی. یہ سب کا مولا نے جو ہے اس لیٹر کے اندر ہمیں شرائط عطا کر دی ہیں. اگر انسان ان شرائط پر کھرا اترے اور ان کا رعایت کرے تو یہ طے ہے کہ وہ سماج خود بھی بقا پائے گا، خود بھی کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جہاں ہم کو ایک طرف بڑے بڑے فلاسفرز کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جسٹس کے لیے اور پیس کے لیے، اور انہوں نے جو اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کی جو باتیں کی ہیں، یہ ساری باتیں اسلام کے اندر موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جس لیٹر نمبر 53 کا ذکر کیا ہے، اگر اس کو سامنے رکھنے کے بعد دنیا اپنے پولیٹیکل اور گورننس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک کر لے. اس کے ذریعے ہیومن ویلیوز سیف اور سیکیورڈ ہو سکتے ہیں. چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. اب آپ ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.